الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج 28ویں تراویح ہے۔ سورہ مدثر سے سورہ غاشیہ تک ہم آج سنیں گے۔ ان صورتوں کے مضامین پیش کیے جاتے ہیں۔ سورہ مدثر مکی صورت ہے اور سورہ مزمل کی طرح ابتدائی دنوں میں نازل ہوئی۔ اس کا مضمون بھی سورہ مزمل سے ملتا جلتا ہے۔ مدثر کے معنی بھی اوڑھ لپیٹ کر سونے والا ہیں۔ سورہ مزمل میں رات کو قیام کا حکم ملا تھا، تو اس صورت میں ارشاد ہوا ہے کہ اے کمبلی پوش، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ پھر پاکیزگی، دنیا سے بے رغبتی اور صبر کی تلقین فرمائی گئی۔ جہاں جھوٹے خداؤں کی خدائی کا ڈنکا بج رہا تھا، وہاں ایک اللہ کی کبریائی کا کام کوئی آسان نہ تھا۔ یہ جان جوکھوں کا کام تھا اور مخالفین راستہ روکے کھڑے تھے۔ ان کے پاس افرادی قوت بھی تھی، سیاسی اثر و رسوخ بھی، اور مال و دولت کی فراوانی بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی کوئی فکر نہ کریں، میں ان کے لیے کافی ہوں۔ یہ معاندین حق دوزخ میں جھونکے جائیں گے، جہاں نہ بقا ہوگی نہ نجات۔ کھال جھلس جائے گی لیکن موت نہیں آئے گی۔ طاقتور سرداروں کے مقابلے پر اللہ نے فرمایا، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دوزخی دوزخ میں ایک دوسرے کے سامنے اپنے جرائم کا تذکرہ کریں گے کہ وہ نہ تو مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، نہ نماز پڑھتے تھے، قیامت کے منکر تھے اور کھیل کود میں مگن۔ وہ جرم کا اعتراف تو کریں گے، مگر اس روز یہ بے سود ہوگا۔ اس روز بے بسی سے کفِ افسوس مل رہے ہوں گے، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، نہ کوئی مددگار۔ یہ حرف نصیحت سب کے لیے فیضان عام ہے، جو چاہے وہ اپنا دامن بھر لے، اور اگر کوئی خود ہی اس سے راہ فرار اختیار کرے تو اپنا انجام بھی خود ہی سوچ لے۔ بخشش تقوی والوں ہی کی ہوگی۔ اس کے بعد سورہ قیامہ ہے۔ پہلی ہی آیت میں قیامت کا لفظ آیا ہے، جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ اس کا موضوع بھی قیامت ہے۔ یہ مکی زندگی کے ابتدائی ایام میں نازل ہوئی۔ اللہ نے یوم قیامت اور نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ یہ قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ منکرین جو قیامت کے وقوع کو ناممکن سمجھتے ہیں، انہیں متوجہ کیا جائے۔ ارشاد فرمایا، ہم ہڈیوں کو کیوں جمع نہ کر سکیں گے؟ ہم تو انسان کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنا دینے کے قابل ہیں۔ یہ قیامت کے بارے میں مذاق اڑاتے ہیں۔ قیامت آئے گی تو اس روز آنکھیں پتھرا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، اور چاند اور سورج آپس میں مل کر نظام کو درہم برہم کر دیں گے۔ پھر انسان بھاگ جانا چاہے گا، لیکن بھاگ جانے کی کوئی جگہ نہ ہوگی۔ وہ حاضری کا دن ہوگا، اور سب اگلا پچھلا کیا کرایا انسان کی آنکھوں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اس سورہ میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں وہ محفوظ بھی کر دے گا اور اس کا مکمل مطلب بھی سمجھا دے گا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محفوظ کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر ہزاروں صحابہ و صحابیات نے اسے حفظ کر لیا۔ وہ دن اور آج کا دن یہ کلام ربانی معجزانہ طور پر اہل ایمان کے سینوں میں محفوظ ہوتا چلا آ رہا ہے، اور حفاظ کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ انسان کی سعادت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ جلدی مل جانے والے فائدے کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتا ہے اور آخرت سے صرف نظر کر دیتا ہے۔
قیامت کے دن اہل ایمان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی زیارت سے وہ مشرف ہوں گے، جبکہ منکرین کے چہرے اداس ہوں گے اور عذاب کو دیکھ کر ان پر مایوسیاں طاری ہو چکی ہوں گی۔ یہ بات آیات 20 تا 25 میں بیان کی گئی۔ زندگی بعد موت کا انکار کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ وہ دنیا کی رنگ رلیوں میں یوں گم ہوئے کہ اپنی منزل ہی کو بھول گئے۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ بس دنیا کی یہ زندگی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ جس خالق نے پانی کی ایک حقیر بوند سے یہ جیتا جاگتا انسان بنایا، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ یقیناً وہ اس بات پر قادر ہے۔ اس سورہ میں نفس لوامہ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید اور حدیث پاک سے نفس کی 3 کیفیتوں کا پتہ چلتا ہے۔ نفس امارہ جو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، نفس لوامہ جو برائی پر ٹوکتا ہے، ان دونوں کے درمیان کشمکش جاری رہتی ہے۔ نفس امارہ غالب آتا رہے تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، ضمیر مردہ اور خیر کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ پھر انسان بے ضمیر بن کر ہر برائی بے دھڑک کرتا چلا جاتا ہے اور ندامت کے بجائے اس پر فخر محسوس کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر نفس لوامہ غالب آتا رہے اور نفس امارہ مسلسل شکست کھا کر پسپا ہو جائے تو انسان کو نیکی میں لطف محسوس ہوتا ہے، برائی سے طبعی نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت بڑے نصیب کی بات ہے اور اس کیفیت کو قرآن نے نفس مطمئنہ سے تعبیر کیا ہے۔ نفس مطمئنہ جنت کا مستحق قرار دیا گیا ہے اور ایسا شخص اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوتا ہے۔ نفس امارہ کا تذکرہ سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں بھی ہے۔ نفس لوامہ کا تذکرہ اس سورت کی آیت نمبر 2 میں گزرا ہے اور نفس مطمئنہ کا بیان آگے سورہ فجر کی آیت نمبر 27 میں بھی آ رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ دہر، اس کے 2 نام مذکور ہیں، الدہر اور انسان۔ دونوں نام پہلی آیت سے ماخوذ ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے، اس میں بھی قیامت ہی کا تذکرہ ہے۔ انسان کو اللہ نے سمیع و بصیر بنایا ہے، اسے آزادی انتخاب و عمل دی ہے۔ راستہ دکھانے کے بعد فرمایا، چاہے تو شکر کرنے والا بندہ بن جائے اور چاہے تو کفر کی ڈگر پر چلنے والا ناشکرا بندہ بن جائے۔ دونوں کا انجام بھی بتا دیا۔ اب فیصلہ ہر شخص کو خود ہی کرنا ہے کہ وہ کس راہ کا راہی بننا پسند کرتا ہے۔ کفر کی ڈگر اختیار کرنے والوں کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ بنائی گئی ہے۔ اطاعت گزار لوگوں کے لیے جنت ہوگی جس میں چشمے بہہ رہے ہوں گے اور ہر نعمت وافر مقدار میں میسر ہوگی۔ اہل ایمان اپنی نظریں پوری کرتے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وہ مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو محض اللہ کی محبت پیش نظر ہوتی ہے۔ کسی سے صلہ اور بدلہ لینا یا اس پر احسان جتلانا ہرگز پیش نظر نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو جنت میں ریشمی لباس ملے گا، اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ دھوپ کی گرمی ہوگی نہ جاڑے کی سرد ہوائیں۔ جنت کی چھاؤں میں ہر طرح کے پھل فراہم ہوں گے، خادم خدمت کے لیے موجود ہوں گے اور پاکیزہ شراب پیش کی جائے گی۔ بہترین لباس اور زیب و زینت کا تمام سامان ہوگا۔ سورہ کے آخر میں اللہ سے لو لگانے اور اس کے باغیوں سے قطع تعلق کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے سامنے صبح و شام حاضری، راتوں کو اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور اس کی حمد و تسبیح میں مشغول رہنا وہ نصاب ہے جو آخرت کے امتحان میں کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے انسان کو خوبصورت انداز میں پیدا کیا ہے اور اللہ کی اس پر نظر ہے۔ وہ چاہے تو انسانوں کی شکلیں بدل کر رکھ دے، مگر وہ مہربان ہے۔ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اہل ایمان کو اس کی رحمت ڈھانپ لے گی اور ظالم دردناک عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس سورہ کی پہلی ہی آیت میں اللہ نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ لامتناہی زمانہ ایسا گزرا جب یہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی اس کا نام تھا نہ وجود، تصور تھا نہ نقشہ۔ ہاں، اللہ کے ہاں یہ سب کچھ موجود تھا۔ انسان جو بہت اتراتا ہے خود خیال کرے کہ اپنی پیدائش سے 1 سال قبل اس کی کیا حقیقت تھی، اور پھر یہی نہیں، زندگی کے یہ لمحات ختم ہو جائیں گے تو اس کی کیا حالت ہوگی۔
انسان کی ابتدا میں بھی عبرت ہے اور اس کے انجام میں بھی بہت گہرا درس، مگر انسان کم ہی سوچتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مرسلات ہے، مکی سورہ، پہلی ہی آیت سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ اللہ نے ان ہواؤں کی قسم کھائی ہے جو مرسلات یعنی پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اپنے دوشت پر اٹھائے فضاؤں میں پھیلا دیتی ہیں، پھر بارش برساتی ہیں۔ اللہ نے جس بات پر قسم کھائی وہ یہ ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی قیامت، وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ قیامت کے روز یہ سارا کارخانہ قدرت تل پٹ ہو جائے گا اور حاضری کا دن آ جائے گا۔ یہی ہوگا فیصلے کا دن۔ ایک آیت بار بار دہرائی گئی ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس کی تکرار سے مقصود یہ ہے کہ انسان تباہی سے بچنے کی فکر کرے۔ اللہ نے مختلف پیرایوں میں اپنی خوبصورت تخلیق کی مثالیں بیان فرمائی ہیں اور ان کے ذریعے تذکیر کی ہے۔ تذکیر سے منہ موڑنے والوں کے لیے بار بار سخت وعید سنائی گئی ہے۔ 10 مرتبہ اس آیت کی تکرار آئی ہے۔ دنیا میں انسان کے لیے اللہ نے سب کچھ فراہم کیا ہے۔ یہ زمین انسان کی زندگی کے دوران اس کا مسکن، اس کی سواری اور اس کے رزق کا مخزن ہے۔ اس کی موت کے بعد وہ اپنے سینے میں اسے جگہ دیتی ہے۔ اگر زمین مردوں کو قبول نہ کرتی تو اندازہ کیجئے کیا کیفیت ہوتی۔ فیصلے کے دنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آج تو سب اگلے پچھلے جمع ہیں۔ بڑی بڑی چالیں چلنے والے آج کوئی چال چل سکتے ہیں تو چل دیکھیں۔ فیصلے کے دن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آج تو سب اگلے پچھلے جمع ہیں۔ بڑی بڑی چالیں چلنے والے آج کوئی چال چل سکتے ہیں تو چل دیکھیں۔ کسی کا کوئی زور اور داؤ پیچ آج نہیں چل سکتا، بلکہ آج تو انہیں زبان کھولنے کی بھی اجازت نہیں، نہ انہیں معذرت ہی پیش کرنے کا اذن ہے۔ یہ فیصلے کا دن ہے جس کے بعد متقی لوگ دائمی عیش کے مستحق قرار پائیں گے اور مجرمین دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ یہ دنیا میں رنگ رلیاں مناتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ کسی کے سامنے کبھی جواب دہ نہیں ہوں گے۔ ان مجرمین کو کبھی توفیق نہ ہوئی کہ وہ حیات عارضی میں اللہ کے سامنے جھکیں۔ آج ان مکذبین کا مقدر تباہی ہے۔ آخری آیت میں سوالیہ انداز میں پوچھا گیا ہے کہ جب ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے اور یہ معجزانہ کلام بھی بھیج دیا گیا ہے تو اس کے بعد یہ کس چیز کے انتظار میں ہیں جسے دیکھ کر یہ ایمان لائیں گے۔ اس کے بعد سورہ نبا ہے، مکی سورہ، دوسری آیت میں النبا کا لفظ آیا ہے جس سے مراد بڑی خبر یعنی قیامت ہے۔ سابقہ صورتوں کی طرح اس سورہ اور آنے والی صورتوں میں بھی قیامت ہی کا نقشہ سامنے آتا ہے، لیکن قیامت کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین دنیا میں انسان کے لیے فراہم کی گئی نعمتوں کا بھی تفصیلی ذکر کرتا ہے۔ زمین کو فرش بنایا گیا، پہاڑوں کو میخوں کی طرح اس پر گاڑ دیا گیا، انسانوں کے جوڑے پیدا کیے گئے، نیند جیسی نعمت عطا فرمائی، رات کا لباس آرام و سکون کے لیے فراہم کیا، دن کی روشنی پیدا کی اور تلاش معاش کو آسان بنا دیا، آسمان کی چھت بنائی اور اس میں چاند اور سورج کو روشن کر دیا، بادلوں سے لگاتار بارش برسائی اور ہر طرح کے غلے، سبزیاں اور گھنے باغ اگا دیے۔ یہ ساری پرکشش اور عظیم نعمتیں اپنی جگہ، مگر یہ عارضی ہیں۔ ان سب کو فنا کے گھاٹ اتر جانا ہے۔ ایک ہی سور پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس روز جہنم سرکشوں کی گھاٹ میں ہوگی، وہاں ناقابل بیان عذاب ان کا منتظر ہوگا۔ اس روز متقی انعامات سے نوازے جائیں گے، انہیں ہر نعمت حاصل ہوگی، کامیابی ان کے قدم چومے گی، عزت و اکرام اور عیش و عشرت ان کا نصیب ہوگا، لغویات اور جھوٹ سے ان کے کان نہ آشنا ہوں گے۔ اس روز جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے اور اللہ احکم الحاکمین کی عدالت قائم ہوگی۔ کافر اس روز اپنی ناکامیاں دیکھ کر حسرت سے پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا اور دوبارہ زندگی نہ ملتی، مگر یہ محض حسرت ہوگی، اس کا کوئی حاصل نہ ہوگا۔ اگلی صورت سورہ نازعات ہے، مکی سورہ۔ نازعات سے مراد فرشتے ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے اور موضوع قیامت ہی ہے۔ یہ فرشتے
اللہ کے حکم کے مطابق مختلف ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ انسان کی جان اس کے جسم سے نکال کر لے جاتے ہیں۔ پوری کائنات میں اللہ کے احکامات کی بجا آوری میں لگے ہوئے ہیں۔ قیامت کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوں گے۔ کافروں کا یہ تصور کہ بوسیدہ ہڈیاں دوبارہ زندہ نہیں ہوں گی بہت بیہودہ سوچ ہے۔ قادر مطلق کی طرف سے ایک ہی زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکا یک سب مردے اٹھ کھڑے ہوں گے اور خود کو کھلے میدان میں موجود پائیں گے۔ قصہ موسیٰ اور فرعون کا بھی ضمناً تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر ہنگامہ عظیم برپا ہونے کی خبر دی ہے، جب جنت اور دوزخ دونوں سامنے آ جائیں گے۔ جس نے دنیا میں سرکشی کی، آخرت کو فراموش کیا اور حیات عارضی کو ترجیح دی، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اور جو زندگی میں اللہ سے ڈرتا رہا اور نفس کو بری خواہشات سے روکے رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ جس گھڑی کے بارے میں سب منکرین حق و شک ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور وہ گھڑی آیا ہی چاہتی ہے۔ جب اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں ان کا قیام ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک تھا۔ اس کے بعد سورہ عبس ہے، مکی سورہ کا پہلے ہی لفظ عبس ہے، اسی سے نام لیا گیا ہے۔ اس کے معنی ہے تیوری چڑھانا، ناگواری کا اظہار کرنا۔ اس سورہ کا عمومی مضمون بھی قیامت، جنت اور دوزخ ہے۔ اس میں شروع میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ بڑی تاریخی اہمیت بھی رکھتا ہے اور قرآن کی حقانیت پر بہت بڑی دلیل بھی فراہم کرتا ہے۔ مفسرین نے اس کی شان نزول یوں بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی صحابہ میں ایک صحابی عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ تھے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ بڑے جذبے اور ہمت والے صحابی تھے، لیکن آنکھوں سے معذور تھے۔ وہ ہمیشہ راستہ ٹٹولتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک دن وہ حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے بڑے سرداران قریش بیٹھے تھے۔ اسلام ہی زیر بحث تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ شاید سرداران قریش بات کو سمجھ جائیں اور اسلام قبول کر لیں۔ اسی دوران جب نابینا صحابی پہنچے تو انہوں نے حسب معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، علمنی مما علمک اللہ، اے اللہ کے رسول، مجھے وہ علم سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ذرا سی ناگوار گزری۔ اللہ نے اس جانب اشارہ کیا، فرمایا وہ تش روح ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ مزید فرمایا جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرا تو اس کی پر کیا ذمہ داری ہے؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑا چلا آتا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس سے تم بے رخی برتتے ہو۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اصول قبول کرے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی جو معذور ہونے کے باوجود اسلام کا گرویدہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق تھا، اس سے ذرا سی بے اتنائی پر اللہ نے فوراً وحی کے ذریعے نصیحت فرمائی۔ کیا اس کلام کو اللہ کے سوا اور کسی کا کلام قرار دیا جا سکتا ہے؟ کتنے ڈھیٹ ہیں وہ لوگ جو قرآن کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف قرار دیتے ہیں۔ اس سورہ میں بھی سابق صورتوں کی طرح دنیاوی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے ساتھ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس روز کامیاب ہونے والے اور ناکام ہونے والے دونوں گروہوں کی تصویر کشی بھی بہت خوبصورت انداز میں سامنے آتی ہے۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش خوش ہوں گے، یہ اہل ایمان ہوں گے۔ کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور یہ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ تکویر ہے۔ سورہ تکویر بھی مکی صورت ہے۔ پہلی ہی آیت اذا الشمس کوورت سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ تکویر کے معنی ہے لپیٹ دینا۔ قیامت کا تذکرہ سورت کا مرکزی مضمون ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی یہ بیان کی گئی ہے کہ سورت کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی اسے بے نور کر دیا جائے گا۔ سورت کے لپیٹ دینے سے اس کا پورا نظام شمسی بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ستارے اپنے مدار چھوڑ کر بکھر جائیں گے اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے، غرض ہر چیز تلپٹ ہو جائے گی۔ یہ جزا و سزا کا دن ہوگا۔ اس روز ہر شخص کو اپنی کمائی سامنے نظر آئے گی۔
جہنم دہکائی جائے گی اور جنت قریب لے آئی جائے گی۔ جس پیغام کو آج جھٹلایا جا رہا ہے اور جس عظیم ہستی کو مجنون کہا جا رہا ہے، اس کلام کی یہ شان ہے کہ وہ اس بزرگ پیغمبر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا گیا ہے، جو عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، اس کا حکم مانا جاتا ہے اور وہ بااعتماد ہے، بڑی قوت کا مالک ہے۔ اور جس عظیم انسان پر یہ نازل کیا جا رہا ہے، اس نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے روشن افق پر دیکھا تھا، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے غیب کے علم کو انسانوں تک پہنچانے میں کبھی بخل نہیں کرتا۔ جہاں اس سورہ میں قیامت، جنت اور دوزخ، قرآن، جبرائیل اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، وہیں بیچ میں ایک بڑی اہم بات کہی گئی ہے۔ آیت نمبر 8 اور 9 کا مضمون ہے، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی۔ عرب کی اس بدترین رسم کی اس انداز میں نقشہ کشی انسان کو ہلا ڈالتی ہے۔ سورہ انفطار ہے اس کے بعد، مکی صورت۔ اس کا نام پہلی ہی آیت اذا السماء انفطرت سے لیا گیا ہے۔ انفطار کی معنی ہے پھٹ جانا۔ جس طرح پچھلی صورت میں اجرام فلکی اور کرۂ ارض کے علاوہ پوری کائنات کے تل پٹ ہو جانے کا ذکر ہے، وہی مضمون اس صورت میں بھی دہرایا گیا ہے۔ اس میں انسان کو خطاب کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سک سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھے تیار کیا۔ ان آیات میں واقعی انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے، اسے دعوت فکر دی گئی ہے، اور ساتھ ہی اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر ایسے نگران مقرر ہیں جو لکھتے ہیں اور تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ انسان کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور کان سن رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے اور نبض چل رہی ہے، دماغ سوچ رہا ہے اور ہاتھ پاؤں اپنے کام کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس دانا کی دین ہے جس نے پیدا کیا، لیکن انسان کب دینے والے کا حق تسلیم کرتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے میں خود ان کا مالک ہوں۔ قیامت کے دن نیکوکاروں کے لیے نعمتیں ہوں گی اور کافروں کے لیے عذاب۔ اس روز کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، اللہ ہی کے اختیار ہوگا اور اسی کا فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد سورہ مطففین ہے، مکی صورت۔ پہلی ہی آیت سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ عربی زبان میں تطفیف ڈنڈی مارنے کو کہتے ہیں، اور مطففین یعنی ڈنڈی مارنے والے۔ قرآن کے الفاظ میں تباہی کا سودا کرتے ہیں یہ لوگ۔ سورت کا مضمون قیامت کی حاضری، موت کے بعد کی منزلیں اور پھر انسانوں کے معاملات کے فیصلے پر مشتمل ہے۔ دو مقامات کا تذکرہ ہے، علیین اور سجین۔ علیین کا مادہ علو سے ہے جس کا معنی بلندی ہے، اور سجین کا مادہ سجن سے ہے جس کے معنی جیل خانے کے ہیں۔ سورہ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ عالم برزخ میں نیک لوگوں کی روحیں علیین میں ہوتی ہیں، جو آسمان کی بلندیوں میں ایک پرفضا اور خوشیوں سے مالا مال عزت کا مقام ہے۔ بدکار لوگوں کی روحیں جسم سے نکلنے کے بعد سجین میں قید کر دی جاتی ہیں، جو دکھ اور مصیبت کا گھر ہے اور زمین کی تہوں کے نیچے قید خانہ ہے۔ سابقہ صورتوں کی طرح اس میں بھی دونوں گروہوں کے قیامت کے دن انجام اور جزا و سزا کا تذکرہ ہے۔ آخری حصے میں اہل کفر کی اس روش کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑاتے اور انہیں کم تر جانتے، اور اپنی محفلوں میں ان کا تذکرہ گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کے طور پر کرتے ہیں۔ قیامت کے دن انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون بھٹکا ہوا تھا اور کون راہ راست پر تھا۔ اہل ایمان اس روز خوش و خرم ہوں گے، اور کافر گرفتار بلا، ان کے کرتوتوں نے ہی انہیں اس مصیبت میں مبتلا کیا۔ اس کے بعد سورہ انشقاق ہے، مکی صورت۔ پہلی ہی آیت اذا السماء انشقت سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ انشقاق کے معنی بھی پھٹ جانا ہے۔ سورت کا مضمون قیامت ہے۔ انسان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، پس تجھے اس کے دربار میں حاضر ہو جانا ہے۔ اس روز سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال پانے والے خوش ہوں گے، رہے بائیں ہاتھ والے تو وہ اپنا نتیجہ وصول کرنے سے کرنی کترائیں گے، مگر بھاگ کر جانا کہیں ممکن نہ ہوگا۔ ان کے پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال دے دیا جائے گا،
وہ موت کو پکاریں گے لیکن موت کہاں، اب تو بھڑکتی ہوئی آگ ان کا مسکن ہوگی۔ اس کے بعد سورہ بروج ہے، مکی سورہ، پہلی آیت والسماء ذات البروج سے نام ماخوذ ہے۔ بروج یعنی مضبوط قلوں والے آسمان کی اور وعدے کے دن کی اور شاہد و مشہود کی قسم کھائی گئی ہے۔ قسم کھا کر یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اہل ایمان کو ایذائیں پہنچانے والے تباہ و برباد ہوں گے۔ اللہ والوں کو ہمیشہ اللہ کے باغیوں نے گونا گو مصیبتوں اور ایذاؤں سے دوچار کیا ہے۔ مکے میں اس وقت جو کشمکش جاری تھی اس میں بھی اہل ایمان پر بڑا بھاری وقت تھا۔ ان حالات میں سابقہ قوموں کے دل دوز واقعات میں سے کچھ واقعات کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا ہے کہ اہل حق ہمیشہ ان منزلوں سے گزرتے رہے ہیں۔ عشق کی اس بازی میں سب کچھ لگا دینا پڑتا ہے۔ سابقہ قوموں میں اہل ایمان کو آگ کے گڑھوں میں پھینک کر جلا دیا گیا اور ظالموں نے اس ظلم کو جشن کا رنگ دیا۔ اللہ والوں سے یہ انتقام اللہ کے دین کی وجہ سے لیا گیا۔ ان مخلصین کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ سابقہ قوم میں سے ایک ظالم بادشاہ نے جب اہل حق کو حق کی پاداش میں آگ میں پھینکنے کا حکم دیا تو ایک مومن خاتون آگ کے گڑھے پر لائی گئیں۔ ان کی گود میں ان کا شیر خوار بچہ تھا۔ انہیں اپنی جان کی تو فکر نہ تھی، مگر بچے پر نظر پڑی تو ذرا سے قدم ڈگمگائے۔ اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی دی اور اس نے کہا، اس بیری یا اما فإنک علی الحق، اے ماں صبر سے کام لے اور کوئی خوف نہ کھا، بے شک تو حق پر ہے۔ اپنے بیٹے کے الفاظ سن کر ماں ثابت قدم ہو گئی۔ یہ بات تفسیر ابن کثیر میں بیان کی گئی ہے۔ روایات میں بھی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مختلف واقعات میں 20 سے 40 ہزار اہل ایمان جلا دیے گئے۔ ان ظالموں نے ان سے حق کی پاداش میں یہ انتقام ناحق لیا، اللہ بھی ان سے انتقام لے گا۔ ان ظالموں کے لیے اللہ نے جہنم کا عذاب مقرر کر رکھا ہے جہاں وہ مسلسل جلائے جائیں گے۔ سورہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس نے بڑے بڑے طاقتور لشکروں کو تباہ و برباد کیا اور اس نے تمام کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ قرآن کا راستہ روکنے والوں کو بتایا گیا کہ وہ اس میں کبھی کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ یہ قرآن بلند پایا ہے، لوح محفوظ میں بھی نقش ہے۔ اس کے بعد سورہ طارق، مکی صورت، پہلی آیت والسماء والطارق سے یہ نام ماخوذ ہے۔ طارق سے مراد ہے چمکتا ہوا تارا۔ اس میں قیامت کا ذکر بھی ہے اور قرآن مجید کی حقانیت پر دلائل بھی ہیں۔ کفار کی چالوں میں اگرچہ بلا کی قوت محسوس ہوتی تھی، مگر اللہ نے انہیں بالکل بودا قرار دیا اور فرمایا کہ میں ان کی چالوں کو انہی پر الٹ دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ سورہ کی آخری آیت میں جہاں یہ مضمون بیان ہوا ہے، وہیں اس سے مفسرین نے یہ نقطہ بھی اخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی رات کفار کے درمیان سے پورے اطمینان کے ساتھ نکل جانے کی ہدایت کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت ربانی کے مطابق کفار کے گھیرے میں سے کسی خوف اور گھبراہٹ کے بغیر نکل گئے۔ کافروں کی آنکھوں پر اللہ نے پٹی باندھی، وہ ساری رات جاگتے رہے، مگر اس وقت سب کو غنودگی کا جھٹکا لگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر قدم رکھا تھا۔ اس سورہ میں انسان کی تخلیق اور اصلیت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ ہر جان پر اللہ نے نگہبان مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ عقیل بوند سے پیدا ہونے والا انسان خود کو بڑا سمجھتا ہے اور پھر اللہ کے دربار میں حاضری کو ناممکن قرار دیتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دن تو ضرور آئے گا جب پوشیدہ رازوں کی حقیقت کھولی جائے گی۔ اس روز انسان کی بے بسی دیکھنے کی ہوگی۔ یہ ساری ہدایت جو قرآن دے رہا ہے کوئی ہنسی مذاق نہیں، بلکہ نہایت علمی اور سنجیدہ بات ہے۔ اس کے بعد سورہ اعلیٰ ہے، مکی صورت، مکے کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی۔ پہلی آیت سبح اسم ربک الاعلیٰ سے نام ماخوذ ہے۔ جس طرح اس سے پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ قیامہ میں یہ مضمون گزرا کہ اللہ نے اپنے نبی کو قرآن یاد کرانے کی ذمہ داری خود لی تھی، اس سورہ میں بھی اس مضمون کو دہرایا گیا ہے۔ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے، پھر تم نہیں بھولو گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں قرآن کا لفظ لفظ یوں محفوظ کر دیا جیسے ثبت ہو گیا ہو۔
سورہ کے مضامین میں تذکیر، دنیا کی بے ثباتی، آخرت کا دوام و بقا اور آخرت کے دن فلاح پانے کے لیے ضروری اعمال بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں بطور تخصیص فرمایا کہ فلاح کے لیے پاکیزگی اختیار کرنا، یعنی اپنے قول و عمل اور عقیدے اور فکر کو تمام علائشوں سے پاک کر لینا، اپنے رب کی یاد میں رہنا، یعنی کبھی اس کی نافرمانی اور معصیت کی طرف نہ جانا، اور اگر قدم اٹھ جائے تو فوراً واپس پلٹنا اور پھر نماز کا اہتمام کرنا لازمی ہے۔ انسان کی اس فطرت کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے دل ربائیوں کے پیچھے بھاگتا ہے، حالانکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ سورہ کے آغاز میں سبح اسم ربک الاعلیٰ فرمایا گیا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی تسبیح امت کو سکھائی، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو اکثر جمعے اور عیدین کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ اس میں جنت اور دوزخ کا تذکرہ بھی ہے، اور دوزخ کے حوالے سے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ وہ انتہائی سخت آگ ہے جو انتہائی بدبخت لوگوں کا مقدر ہے، جہاں نہ وہ مریں گے نہ وہ جئیں گے۔ سورہ غاشیہ میں بھی مکی صورت ہے، پہلی ہی آیت سے نام لیا گیا ہے۔ الغاشیہ کا لفظی معنی ہے چھا جانے والی آفت، اس سے مراد قیامت ہے۔ قیامت کے دن انسان دو گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ کچھ وہ ہوں گے جن کے چہرے خوفزدہ ہوں گے، سخت مصیبت اور مشقت میں مبتلا ہوں گے، انگ انگ تھکن سے دوچار ہوگا، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور سوکھی کانٹے دار گھاس کھانے کے لیے پیش کی جائے گی، نہ وہ کھائی جائے نہ اس سے بھوک مٹے۔ اس کے برعکس خوش قسمت لوگوں کے چہرے بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری کا نتیجہ دیکھ کر خوشی اور تشکر سے مالا مال ہوں گے۔ جنتیں ان کا مسکن ہوں گی اور ہر قسم کی نعمتیں ان کو حاصل ہوں گی۔ جنتوں میں چشمے رواں ہوں گے، خوبصورت محلات ہوں گے، ان میں مسندیں لگی ہوں گی، گاؤ تکیوں کی قطاریں سجی ہوں گی، نہایت نفیس فرش بچھے ہوں گے اور ساغر گردش میں ہوں گے۔ اللہ نے اپنی تخلیق میں سے جانوروں کی دنیا سے اونٹ اور کائنات میں سے آسمان کی بلندیاں، فرش زمین کی نعمت اور پہاڑوں کی صلابت کو بیان کیا ہے کہ انہیں دیکھ کر خالق کو پہچان لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کریں، پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، اللہ خود حساب لے گا۔ سب اسی کی طرف پلٹیں گے اور پھر وہ ہر ایک سے حساب لے لے گا۔ سورہ کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان کر دے، یعنی میرے محاسبے میں نرمی اور عفو درگزر فرما، ستر پوشی فرما اور باریک بینی سے حساب کتاب لینے کے بجائے نظر رحمت و رافت سے دیکھ کر نجات عطا فرما۔ یہ وہ مضامین ہیں جو ہم نے سورہ مدثر سے سورہ غاشیہ تک آج ہم تلاوت میں تراویح میں سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن کی ان تعلیمات کو سمجھنے، اس پر ایمان لانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔